السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمیں جی جوائن کیا ہے ڈاکٹر اظہر اسلم صاحب نے. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو فار انوائٹنگ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ایک بڑا ہنگامہ چل رہا ہے پاکستان میں اور بار بار زمان پارک کی طرف پولیس جاتی ہے. اور خیر کل تو انہوں نے اندر جا کے سرچ بھی کیا ہے اور وارنٹ لے کر گئے تھے، سرچ وارنٹ لے کر گئے تھے، جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر وارنٹ ہے تبھی آ سکتے ہیں. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بہت عمران خان کے فیور میں جو ہے کئی لوگ جو ہیں وہ امریکہ سے اور کئی جگہ سے ٹویٹس بھی لگا رہے ہیں، پرومیننٹ قسم کے لوگ ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے جو کہ اکثر میرے شو میں ساجد تاڑ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے پی آر فرمز کو ہائر کر رکھا ہے اور بڑا پیسہ وہاں لگا رہے ہیں. خیر اس کی رپورٹس بھی کئی جگہ پر ہیں، اس وجہ سے بھی ان کو فیور کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے آپ کے خیال سے وہ کس طرف کو جا رہی ہے؟ کیا گورنمنٹ اور عمران خان جو ہیں وہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے؟ اور جو کچھ ہوا جی ایچ کیو میں وہ تو خیر آپ کو معلوم ہی ہے، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن اس کا ذمہ دار جو ہے وہ بہرحال پی ٹی آئی کو ہی ٹھہرایا جا رہا ہے. جی آرزو تھینک یو. آپ نے ایک مطلب اچھا خاصا لمبا سوال کر دیا اور اس کا بیک گراؤنڈ دے دیا. میرا خیال ہے جیسے کہ ہم اب آلموسٹ یہ ہماری ڈسکشن ہر تیسرے چوتھے دن ہو رہی ہے، تو یہ اٹس لائک این آن گوئنگ ڈسکشن کے طور پہ دیکھیں تو آخری مرتبہ آخری مرتبہ جب ہماری یہ گفت و شنید ہوئی تھی تو ہم نے یہ بات کی تھی، میری اوپینین دی تھی کہ یہ پاکستان کی پرابلم جو ہے وہ ملٹی لیئرڈ پرابلم ہے اور پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ بھی ملٹی لیئرڈ ہے. اس کو جیسا میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ اس کو ہمیں صرف پاکستان کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، پاکستان کا ایک عالمی تناظر ہے. وہ عالمی تناظر پاکستان کا کیا ہے کہ اس میں پاکستان کتنا بھی کمزور ہو جائے، اس کے اندر کتنی بھی اس کی اکنامک معاشی حالت ہے جو سب بگڑ جائے یا اس کی پولیٹیکل حالت بگڑ جائے، وہ اس کو زیادہ اہم بنا دیتی ہے. اس کو زیادہ اہم بنانے کی 3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان باوجود اس کے کہ ہم پاکستانیوں نے اپنے آپ کو بھی، ملک کو بھی، قوم کو بھی اور شاید دنیا کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا اپنے کردار سے، اپنے ایکشن سے، اپنے اعمال سے، اور ہم نے اس کو ملک کو اس طرح سے کھڑا نہیں کیا جس طرح کہ اس کا ویژن لے کے یہ ملک بنا تھا. لیکن اس کی بہرحال ایک مسلمانوں کے ممالک کے اندر، دنیا اسلام کے اندر دوسرا بڑا آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو ایک تو اس کی دوسری اس کی جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے جو سی وہ کرٹیکل ہے، اور تیسرا اس کا نیوکلیر پاور ہونا ہے جو سا وہ کرٹیکل ہے. یہ 3 چیزیں کم سے کم ایسی ہیں جو اس کی اہمیت کو برقرار رکھتی ہیں. بلکہ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی بڑھ جائے تو وہ اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ جو دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے امریکہ، اور جو دنیا کے ریجنل پاورز ہیں جیسے چائنا ہے جو دوسری ابھرتی ہوئی پاور ہے، پھر ہمارے قریب ظاہر ہے ہمسائے میں انڈیا ہے جو ریجنل پاور ہے، رشیا جو ریجنل پاور ہے. اور اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ جزیرۃ العرب کو اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ سعودی عرب، یو اے ای اور ان کو ایک کے طور پہ دیکھیں تو وہ خود ایک پاور بن رہے ہیں. ٹرکی پاور ہے، ایران کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو اس سب کے لحاظ سے ہر کوئی اس پہ نظر رکھتا ہے ان سارے حالات پہ، اور ان کی اپنی ایک سٹیکس ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس کے اندر. اب میں نے مثلا کل زلمے خلیل زاد صاحب کی بہت سی ٹویٹس آئی، ایک تھریڈ آیا، اور وہ تھریڈ ہے جو سا پاکستان آرمی کے چیف کو کرٹیسائز کر رہا تھا، بلکہ اتنا کرٹیسزم کیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو چیف ہونا ہی نہیں چاہیے. رائٹ؟ تو اوبیسلی جب آپ اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اچانک زلمے خلیل زاد جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف کے کیوں خلاف ہو گئے، اور پھر اس کو اگر آپ لے جا کے دیکھیں کہ چائنا میں پاکستان کے آرمی چیف کا ایک دورہ ہوا ہے، اور ان کے چائنا کے دورے کے ساتھ جو ڈیسیجنز وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کیا ہوئے، لیکن ان کے ساتھ جس طرح کڑی سی کڑی ملانے کے لوگ بات کرتے ہیں اور لنک اپ کرتے ہیں کہ جو پی ٹی اے کے خلاف کریک ڈاؤن ہے یا جو خان صاحب کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، آل دیٹ اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں، چاہے
تو آپ کو لگے گا کہ جیسے آلموسٹ جس کا مجھے خدشہ ہے اور جس کا مجھے مطلب یقین سے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، صرف انالائز ہی کر سکتا ہے انسان، تجزیہ لے سکتا ہے. سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ شو کر رہا ہے کہ جیسے پاکستان ہے جو سا وہ ایک نئی پراکسی وار کی بیٹل گراؤنڈ بنتا جا رہا ہے. اور وہ پراکسی وار ہے جو سی دنیا کی دو بڑی طاقتیں جو سی چین اور امریکہ ان کے درمیان ہو رہی ہے. اور اس میں ایک جو ہمارا گھڑا ہے، آپ اس کو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ دیکھ لیں یا پولیٹیکل فورس کے طور پہ دیکھ لیں یا سوشو پولیٹیکل فورس کے طور پہ دیکھ لیں، تو اس کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. اس کی پرومیننٹ لیڈ پروبیبلی یا جون سی خان صاحب کے پاس ہے. اور دوسرا جو دھڑا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کے ساتھ جس کو بھی وہ اپنے ساتھ ایک پولیٹیکل فورس کو کلیکٹ کرتے ہیں، وہ چائنا ان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اگر یہ صورتحال واقعی ہے اور جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ہے یا بنتی جا رہی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا کہ ہم پاکستان ہے جون سا وہ اپنے آپ کو ایک نئی جھگڑے کے اندر جون سا انوالو کر لے، بجائے اس کے کہ اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے بیلنس کرے ساری چیزوں کو. تو جو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی لاسٹ ٹائم، آپ نے بھی ایگری کیا تھا، میں نے بھی یہ بولا تھا کہ بھائی اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر ریکنسیلیشن ہے جون سا اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے اندر سٹیبلٹی نہیں لاتے، اپنے اندر ہے جون سا یکجہتی نہیں لاتے، کم سے کم اپنا ویژن اکٹھا نہیں کرتے، چاہے 100 سیاسی اختلاف ہوں، نواز شریف صاحب کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، زرداری کا اپنا ہے، خان صاحب کا اپنا ہے، باقی پولیٹیکل فورسز کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن کچھ بیسک پیرامیٹرز ہیں جو ان سے وہ تو ہیں نا کہ جی ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے، ایک قوم ہے، اس سب کا بھلا ہونا چاہیے. اس کو جب آپ باہر ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کی فورن پالیسی بناتے ہیں، تو اس کو ایک یونٹ کے طور پہ چلنا چاہیے. تو سرٹن کامن چیزیں جو سی ان کا ایگری ہونا ہے جو سا آئی تھنک اور بھی زیادہ ناگزیر ہوتا جا رہا ہے. اور اگر اس ریکنسیلیشن ہے جو سا اس میں وہ نہیں ہوگی اور یہ آگ بھڑکتی رہے گی اور اس آگ پہ قابو پانے کا نہیں، تو پھر ہم ایک آلموسٹ گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں جس کے اندر جس کی میں ذکر کر رہا ہوں کہ اگر ایک پراکسی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، چاہے وہ کولڈ وار ہی ہو، ناٹ ہاٹ وار، لیکن چاہے وہ کشاکشی ہو، چاہے وہ ٹسل ہی ہو، لیکن اس میں پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا نقصان ہوگا، اس میں فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اب آپ یہ دیکھیے کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم چین کو، جس کو ہم کہتے ہیں جی ہمالیہ سے بڑی دوستی ہے ہماری اور گہری دوستی ہے، اس کے اور جو خاص طور پہ ہمسایہ ہے جو انویسٹمنٹ کر رہا تھا، کیا ہم اس کو ناراض کرنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ ہم بے تحاشا ٹریڈ کر سکتے ہیں؟ پاکستان ایک ایگریکلچر کی کنٹری کے طور پہ اگر صرف چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرے تو اپنا سارا ٹریڈ ڈیفیسٹ پورا کر سکتا ہے. تو اگر ہم اسی کو لے کیا اس کے ساتھ ہم بگاڑیں گے؟ یا جو عالمی تناظر ہے اس میں ہم رشیا کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ بگاڑنا چاہتے ہیں؟ چلو انڈیا کے ساتھ جیسا معاملہ کچھ اس سے زیادہ تو نہ بگڑے نا، کم سے کم اتنا تو رہے جتنا بہتر ہے. تو وہ بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ جو سا اس کی اپنی ایک عالمی اہمیت ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم میں. آئی ایم ایف نے آپ کی گردن کے اوپر ہے جو سا اپنا پیر رکھا ہوا ہے جو امریکہ کے انڈر کنٹرول ہے. تو کیا آئی ایم ایف سے چند بلین ڈالر پھر آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے؟ امریکہ کو آپ کیسے ناراض کر دیں گے یا بالکل اس کے ساتھ جھگڑا کر دیں گے؟ تو یہ وہ معاملات ہیں جن پہ آئی تھنک اگین ایک گہری نظر ہونی چاہیے. کیونکہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ صرف آرمی اسٹیبلشمنٹ، اٹ از ناٹ پاسبل کہ بیوروکریسی یا پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ان آئسولیشن ہے جو اس سارے مسئلے کا ادراک رکھتے ہوئے اس کا کوئی حل بنا سکے. ان سب کو اکٹھا ہونا ہے. ان سب کو اکٹھا ہونے کے لیے پھر سب کو ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے نا، ورنہ تو یہ معاملات ہیں جو ان سے زیادہ بگڑتے جائیں گے. کیونکہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے فار ایگزامپل اب دیکھیے محمد بن سلمان، ان پہ ہم جتنا کرٹیسزم کریں، ان کی چیزوں سے اختلاف کریں نہ کریں، لیکن کم سے کم سعودی انٹرسٹ میں ان کی ساری پالیسیز بالکل ٹھیک ہیں، اور اس حد تک ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو بائیڈن کی کال لینے سے انکار کر دیا جب یوکرین وار شروع ہوئی، کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں تھا. اب 50 سال کی ان کی جو اتنی ہاٹ وار چل رہی تھی، چاہے وہ جو سا ہاٹ وار سے مراد یہ ہے کہ وہ پراکسی وار ہی تھی، اور اتنا کانفلکٹ تھا ایران کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس میں شیعہ سنی کا ایلیمنٹ بھی بڑی حد تک شامل تھا.
اب انہوں نے اس کو ریکنسائل کیا ہے نا، اس کو ختم کیا ہے. اگر آپ دیکھیں نہ صرف ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کے وفود مل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ مل رہے ہیں. ایران کے ایک وزیر نے دورہ کیا ہے، سعودی آرمی والوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. سعودی آرمی چیف ایئر جہاز کے اندر ان کو چھوڑنے آئے اور ان کو دوبارہ کہا ہے کہ یہ آپ کا، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کا ملک ہے، آپ جو چاہیں کریں. ایک دوسرے سے انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ایران اور سعودی عرب میں جو ان سے وہ اپنے سارے ماضی اور اختلافات اور تلخیوں کو بھلا کے ریکنسائل کر سکتے ہیں، تو بھائی ہم تو ایک پاکستان ایک قوم کے اندر ہیں. ہمارے تو سیاسی اختلافات ہیں نا، ہماری اس کو اگر آپ فار ایگزامپل دشمنی بھی کہہ دیں تو دشمنی میں بھی تو صلح صفائی ہوتی ہے، اور اس میں اپنی اپنی پوزیشن سے سب کو ہٹنا پڑتا ہے. اور ٹرانسپیرنٹلی قانون کی جو بالادستی ہے، آئی تھنک اگر اس کو تسلیم کیا جائے، اور سرٹن فنڈامنٹلز کو، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ الیکشنز کو کب تک اوائڈ کریں گے. اگر الیکشنز پر ہی لے کے جانا ہے تو کوئی ایک ڈیسیجن تو لیکن بنائے نا، انسرٹنٹی دیکھیں کو ختم کرے. کیونکہ جب یہ اتنی بڑی ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے تو ہم کیوں ریکنسائل نہیں کر سکتے؟ آخر کریں گی. دیکھیں اب مگر دنیا ایک میں چیز جنگیں. ہے، جی جی نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل، لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو الیکشنز کی آپ نے بات کی کہ الیکشنز کیوں نہیں کروا رہے، اس کے لیے بھی یہاں پہ مختلف لوگ الگ الگ بات کر رہے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو چیف جسٹس ہیں اس وقت عمر عطا بندیال، وہ ریٹائر ہو جائیں گے سپٹمبر میں، ٹھیک ہے. اور وہ عمران خان کو لگتا ہی ہے کہ عمران خان کو فیور دیتے ہیں، ہر طرح سے ان کی ضمانت ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اور عمران خان کا کہنا، لوگوں کا کہنا ہے، عمران خان کی کوشش ہے کہ انہی چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے الیکشن ہو جائیں تاکہ عمران خان کو فائدہ رہے. جبکہ جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے یا جو عمران خان کے لیے سمجھے اپوزیشن ہے، ان کی کوشش ہے میں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اکتوبر میں آ رہے ہیں ایز اے چیف جسٹس، وہ آ جائیں اور تب الیکشنز ہو تاکہ دوسری طرف کی پارٹی کو اچھا فائدہ ہو. میں اس کا جواب تو دوں آپ کہیں کو. نہ کہیں سر ایک لائن جسٹ لیٹ می الاؤ، ایک اس سے کہیں نہ کہیں یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ الیکشنز کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ رہے گی اور ہے، کیونکہ عمران خان کو یہ والے چیف جسٹس چاہیے اور ان کو دوسرے چاہیے. تو اس کا مطلب ہے فیئر الیکشن تو بہرحال نہ عمران خان کرا سکتے ہیں اور نہ اچھا عمران میں خان کے لیے ہوں جواب گے، نہ دوں ہی اس کسی کا. اور کے لیے. میں بات جی سمجھ گیا آپ کی. میں اس کا جواب دوں. اچھا ہے، بلکہ تسلسل یہ ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن کا. دیکھیں پہلے تو مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ مجھے خود بتائیے کون سا آج تک پاکستان کا چیف جسٹس اتنا پاورفل ہوا ہے کہ وہ کسی کو الیکشن جتوا دے. پاکستان کی سپریم کورٹ کا کوئی چیف جسٹس یا پوری سپریم کورٹ بھی اتنی پاورفل نہیں ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کو الیکشن جتوا دے. تو آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن مجھے یہ بالکل بات بڑی بودی سی لگتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب ان کے حمایتی ہیں، اور لیٹس امیجن کہ وہ ہیں، چلیں ہم سپوز کر لیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو کیا وہ خلاف ہوں گے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے قاضی فائز عیسیٰ جو سے وہ متعصب ہوں گے؟ ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا اگلا چیف جسٹس ہے، جو ہمارا قاضی اعظم ہے، وہ جو سا ایک تعصب سے بھرا ہوا انسان ہے. ہم ان کی پرسنالٹی پہ پہلے سے کرٹیسزم کر رہے ہیں، پہلے سے اپنی اوپینین بنا رہے ہیں. مطلب یہ ہم قاضی فائز عیسیٰ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی اچھی بات کر رہے ہیں یا بری بات کر رہے ہیں؟ اس کی امپلیکیشن دیکھیے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی عمران خان کے خلاف ہیں. اس کا مطلب وہ بھی انصاف نہیں کریں گے. مطلب ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو یہ نہیں کہوں گا. میں تو یہ توقع رکھوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو وہ بھی عدل و انصاف سے کام لیں گے اور قانون کی بالادستی پہ کریں گے جو عدلیہ کو کرنا چاہیے. لیکن ان اٹ سیلف کوئی بھی چیف جسٹس ہے جون سا وہ بیورو ملٹری، جو آپ کی بیوروکریسی ملٹری کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے ساتھ ایک حصہ تو بن سکتا ہے، اکیلے تو وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ تھیوری کس کی طرف سے آ رہی ہے. اگر یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی ہے تب بھی مجھے تو اہم لگتی ہے، اور اگر یہ اس طرف سے آ رہی ہے تو نہ صرف یہ اہم ہے بلکہ انتہائی خطرناک بھی ہے، کیونکہ اس کا نہیں مطلب ہے کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کو پہلے سے کنٹروورشل بنا رہے ہیں. بھائی ان کو دیکھیں کیوں کنٹروورشل بنا رہے ہیں؟ دیکھیں صرف ججز کی بات نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پہلے لوگ سمجھتے تھے شاید اسٹیبلشمنٹ کا مطلب آرمی ہے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف آرمی نہیں ہے، اس میں تو ایجنسیز بھی ہیں، اس میں تو ججز بھی ہیں.
سبھی لوگ آ جاتے ہیں نا, کئی جو ہے وہ جو ایلیٹ ہے جو ان سا نا اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری موسٹلی ایلیٹ پہ مشتمل ہے نا, ایلیٹ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. جو ہم بات کرتے رہتے ہیں اس آپ کے پروگرام پہ کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے, جو وہ اشرافیہ ہے, جو استحصالی اشرافیہ ہے, جو استحصال کرتی ہے, جو ایکسپلائٹ کرتی ہے اشرافیہ ایلیٹ, یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان سب موسٹلی اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اور موسٹلی کنسسٹ بھی انہیں پہ کرتی ہے. تو وہ بالکل ہے, لیکن آئی تھنک یہ ان اٹ سیلف وہ یہ بات نہیں کر سکتے. لیکن میں ایک اور اس بات میں ایک بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جو تناظر ہے, آئی ایم شور کہ ایجنسیز نے نظر رکھی ہوئی ہوگی, اور لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارا جو ٹی وی والا میڈیا, مین سٹریم میڈیا, اس پہ یہ چیزیں اتنی زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی. مثلا اگر آپ دیکھ لیں, مجھے جو مطلب میں نے جو دیکھا ہے, ویڈیوز دیکھی ہیں, گلگت بلتستان سے دیکھی ہیں, بلوچستان سے دیکھی ہیں, سندھ سے دیکھی ہیں, ایون پنجاب کے اندر سے بھی دیکھی ہیں, جس میں لوگ ہیں جو ان سے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے ان کو اس چیز اپنے سیاسی اختلاف کو بڑھا کے اس کو وہ ایک ایسی نہج پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جب وہ ڈاؤٹ کرنا شروع ہو گئے, جب وہ شک کرنا شروع ہو گئے کہ یہ ملک اور یہ قوم ہے جو سا یہ ایک ملک اور قوم کے طور پہ چلیں گے, ہمارے حقوق ہمیں ملیں گے نہیں ملیں گے. اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ جب آپ لوگوں کے پہلے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو مائنورٹیز ہیں, جو ہماری اقلیتیں ہیں, اقلیت ویسے ان کو کہنا نہیں چاہیے لیکن چلے ہم کہتے ہیں, تو جو ہماری مائنورٹیز ہیں, جو ہماری مذہبی مائنورٹیز ہیں, جو ہماری جو منافرت پھیلی ہوئی ہے شیعہ سنی کے درمیان, جس میں شیعہ کم ہے تعداد میں 15-20% ہے, جو وہ ایک اختلاف ہے, وہ جو مائنورٹیز ہیں, جو ہمارے چھوٹے صوبے ہیں, ان کے حقوق کا مسائل ہیں. پہلے ہی ہمارے اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ جس کے اندر ہے جو ان سا لوگ یہ پہلے سے ہی احساس مگر محرومی بہت شیعہ زیادہ. ہمارے یہاں سر, شیعہ مائنورٹیز نہیں کہلاتے ہمارے یہاں, یہ میں آپ کو بتا نہیں دوں. کہلاتے, نہیں میں ہاں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اور میں یہ کہہ جو رہا آپ ہوں, کہہ رہے ہیں میں کہ میں آپ کو یہ 15% کہہ رہا ہوں کہ احساس محرومی صوبائیت, فرقہ کی بیس پہ, لینگویج کی بیس پہ, مذہب کی بیس پہ بہت زیادہ ایک بڑی ہے. اور وہ احساس محرومی جب بڑھے گا, سوری میں بات کمپلیٹ کر لوں, کہ احساس محرومی جب بڑھے گا تو وہ ملک کو مضبوط نہیں کرے گا, وہ مزید ویک کرے گا, مزید اس کو کمزور کرے گا, اس کی بنیادیں کھوکھلی کرے گا. ہمیں یہ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی ان چیزوں کو ریکنسائل کریں. اور پھر میں یہ کہتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری جو آتی ہے, وہ سب سے بڑی ذمہ داری وہ خان صاحب, شہباز شریف یعنی پروکسی فار نواز شریف, اور آرمی چیف اور عدلیہ پہ آتی ہے. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ان 4 شخصیات پہ ہے کہ یہ اس وقت اس ملک ادراک کریں کہ ملک جو سا کس سچویشن پہ پہنچا ہوا ہے, اس کو مزید کمزور کرنے کے بجائے اس کو مضبوطی کی طرف لے کے جائیں. بالکل, لیکن آپ جیسے بات کر رہے ہیں, ایک تو پہلی بات تو یہ کہ شیعہ جو ہیں وہ یہاں مائنورٹی نہیں کہلاتے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ 15% ہیں, آپ کے خیال سے پاکستان میں نہیں, میں نے 15%, کہا 15 to 20%. 15 to 20%, بالکل ٹھیک, چلیں 20 مان لیتے ہیں, 20%. لیکن اگر آپ پاکستان کا بینکنگ سسٹم دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 80% سے زیادہ لوگ پاکستان میں شیعہ ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ جو جمع کرا کے جو ہاں اس کی وجہ بتا ہے کیا, اس کی یہ بڑا لوگوں, میں ایک مزہ منٹ میں ذرا اپنی آڈینس کے لیے بتا وہ دوں کہ لوگوں نے ایفیڈیوٹ بینکس میں جمع کرا رکھے ہیں, اور جس میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ میں شیعہ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینی زکوٰۃ پڑے, نہ کٹے. تو اس لیے وہ بینکنگ اصل میں سسٹم میں ہمارے یہاں 80% شیعہ رہتے ہیں پاکستان میں. وہ اچھا, یہ کتنی بڑی علامت ہے, سمپٹم ہے اس چیز کا کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیٹ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے پاکستان کے لوگ. بالکل یہ نہیں کرتے. جیسے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ چیریٹی کر دیتے, ٹیکس نہیں دیتے, بالکل. تو وہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ پیسہ استعمال نہیں ہوگا, میں نے وہ اپنے اس کے فائدے فادر کے لیے سے سنا استعمال تھا, وہ اپنے دوستوں کی بہت محفلیں لگایا کرتے تھے, جس کا مجھے بھی بڑا شوق ہے کہ جرنلسٹ بلاؤں گھر میں اور کھانا پینا اور باتیں ہوں, تو ہوا کرتی تھی. تو مجھے یاد ہے بچپن میں نے سنا تھا, لیکن مجھے یہ نہیں, کیونکہ چھوٹی تھی سمجھ کچھ نہیں آئی, صرف اتنا پتا یاد ہے مجھے اچھے سے کہ کوئی ریلیجیس افیئرس کے منسٹر صاحب تھے جنہوں نے زکوٰۃ کے اس زمانے میں 10 لاکھ جو تھے وہ جوئے میں ہار گئے تھے. ابھی میں اپنے فادر کے جو دوست رہ گئے, میں ان کو کال کرنے کی سوچ رہی ہوں کہ مجھے منسٹر صاحب کا ذرا نام تو پتا چلے
تو میں بتا سکوں تاکہ آڈینس کو. لیکن یہ بالکل سچا واقعہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ریلیجیس افیئرز کے منسٹر جو تھے وہ انہوں نے شاپنگ نہیں کی تھی, وہ جوئے میں ہارے تھے پاکستان میں. جوئے میں ہارتے, مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے جوئے میں ہارے, چاہے اس پیسے کو وہ اس سے وہ حج کریں, ہے تو وہ اس کا غلط استعمال, ہے وہ اس کا غیر قانونی استعمال, حرام استعمال ہے وہ اس کا, چاہے اس سے وہ حج کرنے چلے جائیں. وہ عوام کا, پبلک کا پیسہ ہے جو عوام کے اوپر لگنا چاہیے, اور یہی ہماری سب سے بڑی خرابی ہے. اور اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے سب لوگ کہتے تو ہیں, لیکن اپنی اپنی انا پرستی کے اندر اتنے سب پھنس چکے ہوئے کہ nobody is wanting to move a step back. بالکل. اور میرا اپنا اگین, بیکاز اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے یا ابھی ہم سب سے زیادہ مقبول ہے, تو پھر سب سے بڑی ذمہ داری بھی انہی کی بنتی ہے. اور چونکہ شہباز شریف صاحب حکومت میں ہونے کا مطلب اگین ہوتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن یہ چیز مانتا کون ہے اور سمجھتا کون ہے, اصل بات یہ. لیکن ہم بہرحال اس ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے, اور ہر ایک دو دن کے بعد, کیونکہ بہت ضرورت ہے. اور ابھی منڈے سے تو آپ اور دیکھیے گا نئے تماشے شروع ہوں گے, اور پھر کبھی آ رہے ہوں گے خان صاحب عدالت میں اور کبھی جا رہے ہوں گے. لیکن بہرحال ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے, کیونکہ بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پروگریس بھی کرے اور اس طرح کے ایشوز سے بھی باہر نکلے. تھینک یو سو مچ. وہ اصل میں ہمارا, سوری جسٹ ون لاسٹ تھنگ, وہ ہمارا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ کون عدالت میں آ رہا کون جا رہا ہے. ہمارے مسائل کچھ اور ہیں, ہمیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو.